آیت اللہ العظمیٰ سید علی پاکستانی دامن نمائندے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اشرف علی الغریبی صاحب اللہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کے روبرو ہیں مرجع اعلیٰ کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اشرف علی الغریبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. صلوات علی محمد و علی مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ کانفرنس کس عنوان سے منعقد کی گئی ہے. اس کا عنوان ہے اصلاح الاقتصاد روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں. آپ سب باخبر ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا اقتصادی معجزہ ہے. اگر ہم دیکھیں کھیت اور کھلیان سے لے کر بڑے سے بڑے بزنس تک جو اہل بیت علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے اقتصادی کمر کو کوئی ٹھیس بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. نہ ہمیں دنیا میں اقتصاد میں کوئی پیچھے کر سکتا ہے. تمام یعنی آپ ذرا غور کریں کہ کس طرح سے کھیتی کی جائے. روایات میں یہ ہے کہ جس کے پاس کھیت اور پانی کا انتظام ہو اس کے بعد وہ فقر و فاقہ کا شکوہ کرے تو بہت بڑی کوتاہی اس میں. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو کیسے منظم کر سکیں. لہذا اسلام ایک کامل نظام حیات ہے جو انسان کے مادی و روحانی دونوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنا چاہتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی اقتصاد ہے جس کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. یہیں سے میانہ روی. آپ کھائیے پیجیے اپنی حیثیت شان کے مطابق. اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن اسراف نہ کیجیے، ضائع نہ کیجیے. اگر اس کا کہیں سے کچھ یوز ہو سکتا ہے تو اسے جو ہے اچھی طرح سے استعمال کیجیے. اسی طریقے سے مولا امیر فرماتے ہیں من لم یحسن اقتصادہ قد ہلک. جو اپنے اقتصادی امور کی سدھار نہیں کرتا وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب و کامران نہیں ہوتا. کئی ایسے مثالیں ہمیں مل جائیں گی، کروڑوں کی آمدنی ہے مہینے کی لیکن پھر بھی نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ اپنے امور کو صحیح سے انجام دے پا رہے ہیں بلکہ سونے کے لیے نیند کے ٹیبلٹ لینا پڑتا ہے. ایسے بھی افراد مل جائیں گے. لیکن ایک انسان ہے پورے نظام اسلامی کے ساتھ اپنے چھوٹی سی معیشت کو استوار کیے ہوئے ہے. وہ جب سوتا ہے اس طرح سے جیسے ایک لیبر کام کر کے آتا ہے تھک کر سو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ہے، اور اسلام نے مال کو جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہماری اصل میں ملکیت نہیں ہے، ایک خدا کی طرف سے عطیہ ہے. اس میں ہم تصرف کریں، کیسے استعمال کریں، وہ نظام الہی کے ساتھ اگر ہم کر رہے. وَإِلَّا قارون کی تاریخ جو ہے ہمارے سامنے ہے، عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے. اتنے خزانے کی چابیاں، یعنی خزانہ تو چھوڑ دیجئے اس کو کون ہو سکے، اتنی چابیاں تھی کہ 70 اونٹوں پر بات کی جاتی تھی. جب اللہ کے نبی گئے تبلیغ کرنے کے لیے، کچھ فقراء ہیں مال خدا کو عبادے بندگان خدا پر صرف کرو، تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علمی کاوش اپنی محنتوں سے جمع کیا، اس کو ہم کیسے دیتے ہیں. آخر اس کا انجام کیا ہوا، مال رکھا رہ گیا، وہ چلا گیا. زمین وہیں سے پھٹی اور وہ زمین کے اندر چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صندوق خدیجہ الکبریٰ کا سلسلہ سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ اسلام کو کیوں رکھا گیا.
اسلام کو کیوں رکھا گیا؟ اس کا باقاعدہ سلسلہ ابھی الہ آباد سے، جن کے توسط سے کام الہ آباد میں شروع ہوا تھا، مولانا شاید لیٹ ہو گئے، پہنچنے والے ہیں، مولانا سید موجز عباس نقوی صاحب 2012 میں نجف سے ہم سفر تبلیغ پر ماہ مبارک میں آئے تھے، تو ہوا کہ ہمارے پاس کوئی اجازہ ہے، لوگ مراجعہ کرتے ہیں، آتے ہیں، کیسے کیا جائے؟ تو وہاں پر اس صندوق کا نظام چلایا گیا جو آج تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے اس ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ کے نام کی برکت دیکھی ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ باکس ہم نے آپ کے نام کا رکھایا ہے، سہم امام کی کمی تو ہو جاتی ہے لیکن اس صندوق میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ 2012 میں الہ آباد میں باقاعدہ سسٹم شروع کیا گیا، نجف اشرف میں شروع کیا ہم لوگوں نے ایک چھوٹے پیمانے پر۔ اس کے بعد 2017 میں ایتھوپیا ملک ہے، افریقہ ممالک میں اچھی کنٹری، اس کا کیپٹل سٹی کا نام عدیس ابابا ہے۔ وہاں پر 2-3 سال مسلسل جانا ہوا، جب ہمیں معلوم ہوا کہ اصل حبشہ یہی ہے جہاں پر جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو پیغمبر اکرم نے مبلغ اسلام بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں پر 15 سال تھے آپ، اور اس کے بعد وہیں پر جناب جعفر طیار گئے تھے، ان کے بیٹے کی ولادت وہیں پہ ہوئی، جناب عبداللہ بن جعفر طیار۔ اصل جناب جعفر طیار کو بھیجا تھا پیغمبر اکرم نے مکے سے، یعنی مدینے کی ہجرت سے پہلے۔ تو وہاں پر جناب فضہ بھی وہیں کی، جناب بلال بھی وہیں کی، تو وہیں پر ایک مدرسہ قائم کیا جو آج تک جاری و ساری، جس کا نام رکھا گیا مدرسہ جعفر طیار۔ وہاں پر ایک مومن ہے جو بزنس چلاتے تھے، ان کو خازن بنایا گیا، تو سہم امام کی رقم بھی ان کے پاس اکٹھا ہوتی تھی اور باکس جو رکھائے گئے، تو خود ان کا بیان ہے کہ مولانا صاحب جو مدرسے میں خرچ سہم امام کم پڑ جاتا ہے لیکن صندوق میں پیسے ہوتے ہیں، اس سے تقریباً 400 فیملیاں جو ہے استفادہ کر رہی ہیں، وہ بھی سلسلہ خدا کے شکر سے جاری و ساری ہے۔ لکھنؤ میں 2024 میں چھوٹے پیمانے پر اس نظام کو استوار کیا گیا، اور مولانا شفیع صاحب بحسن خوبی بعض مومنین جو مخلصین ہیں ان کے تعاون و مشورے سے یہ کام جاری و ساری ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی آئی، جو رفتار ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پکڑ سکی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو اگر محلے کے حساب سے اس میں 2-3 افراد ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسجد کے پیش امام، دوسری یہ ہے کہ جو سوشل ورک کرتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور اس میں اگر صحیح طریقے سے ایک ٹیم کے ساتھ جس محلے کے جو چیز اکٹھا ہوتی ہے کوشش کرے انہی کے جو مستحقین ہیں ان ذمہ داران کے آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں سے اگر پہنچایا جائے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ دیکھیں اس کو بہرحال ایک کم ہے لیکن قطرہ قطرہ دریا باشد، یہ سلسلہ مولانا مقادیر صاحب نے بھی کہا 1 انگلی 1 ہے، 1 ملا دو تو 11 ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم بہت یعنی یقین ہے، اگر یقین نہ ہوتا تو اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرتے۔ اس میں واقعاً اگر اس کو ہم کر سکیں تو جو ایک سسٹم بکھرا ہوا ہے ایک منظم طریقے سے خون سے نکالنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن صدقہ شاید سبھی لوگ نکالتے ہیں، اور اس میں اتنی شفافیت رکھی گئی ہے کہ صدقے کے شرعی طور پر کب شمار ہوگا 2 اہم پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ صدقہ جب آپ نکالیں نیت ہو، دوسرا قبض، اگر قبض صدقہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے عام طور پر ہم نکال کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، گھر پہ کسی الماری وغیرہ پر رکھ دیا تو وہ صدقہ شمار نہیں ہوتا۔ جب صدقہ شمار نہیں ہوتا تو صدقے کا فائدہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے جو مستحقین جن کو منتھلی جو ہے مدد کی جاتی ہے ان سے باقاعدہ وکالت لے گئے، چونکہ قبض کے لیے یا تو حاکم شرع اجازت ہے، پاکستان میں صرف عراق کے مؤسسۃ العین کو اجازت دی ہے، باقی کہیں پر اور نہیں، کہیں دروازہ کھولنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہم نے اب کیا کیا، وہ دروازہ بند ہو گیا ہمارے لیے۔
جن مستحقین کی مدد ہو رہی ہے باقاعدہ لکھت طور پر ایک فارم بنایا ہے، ان سے یہ وکالت لی گئی ہے کہ آپ ہمیں شرعی رقوم کو لینے کے لیے اپنی طرف سے وکیل بنائے صندوق خدیجۃ الکبریٰ کو، جو مناسب رقم آپ کو ملے آپ کو دی جائے گی، باقی آپ کی طرف سے آپ کے دوسرے بھائیوں کو دی جائے گی۔ تو اب جیسے ہی صندوق میں 5 روپیہ 10 روپیہ کسی نے ڈالا، اب یہ پیسہ اس کا نہیں رہا، اب اس میں سے چینج بھی نہیں کر سکتا چونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ہم چینج کریں اپنے پیسے کو کسی کو دیں، 500 کا جو ہے 100 5 بنا لیں، یہ اپنے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، وہ فقیر کا ہو گیا ہے، یعنی مستحق کا ہو گیا ہے۔ وہ صرف ادارے کو فقہی طور پر پرمیشن ہے چونکہ ان کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، باقی جو جس کے گھر میں باکس رکھے ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے فقہی طور پر۔ تو یہاں 2-3 مشکل دیکھیں تو پیسے بھی نکل رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ صدقہ جو نکالتا ہے 70 بری موتوں سے خدا اسے بچاتا ہے جو صدقے کا پابند ہو، جیسے کوئی آگ میں جل کر مر جانا، کوئی ناگہانی موت ہو جانا، یہ سب صدقے کے۔ تجارت جس کا بزنس نہیں چلتا، ارشاد ہوتا ہے انزل الرزق بالصدقہ، رزق کو نازل کرو صدقے کے ذریعے سے۔ یہ تمام جو ہے اتنی فائدے اتنی برکتیں ہیں، تو اب وہ صدقہ تو ہمارا ہو ہی نہیں پا رہا ہے، تو کیسے ہمیں فائدہ ملے؟ اس کے لیے یہ باکس کا انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی خود آغا سستانی سے بھی فتویٰ پوچھا گیا اور بھی قم ایران کے باقی مراجع سے۔ آپ دیکھتے ہیں جب چیک پوسٹ وغیرہ پر یا جیسے گاڑی آپ کی کھڑی ہوئی فوراً بچے آ جاتے ہیں شیشہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، تو ان کو مانتے ہیں ان کو صدقہ دینا صحیح ہے یا نہیں۔ ان میں جو آغا سستانی کے دفتر تک رپورٹ پہنچی ہے خود عراق اور دوسرے جگہ پر کہ 80% یہ بزنس مین لوگ کرتے ہیں، دور دراز سے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، ان کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، جگہ جگہ بٹھا دیتے ہیں، ان کا بزنس ہوتا ہے، 100 روپے ان کو دیتے ہیں، باقی اپنے جیب میں۔ کہا اگر یہ ہے تو یہاں پر صدقے کی نیت سے دینا درست نہیں ہے، وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی احتیاط ہمارے مراجع کرام کر رہے ہیں ایسے مقام پر۔ ہاں آپ ایسے ہی ہوئی خیرات دے رہے ہیں تو وہ دے سکتے، لیکن صدقے کی نیت سے دے، صدقہ شمار ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں جو اسلام نے اقتصادی نظام، خمس صدقہ، لوگ کہتے ہیں خمس کیوں نکالے؟ اللہ کو جاتا ہے یہ خمس، چاہے سہم امام ہو سہم سادات ہو، کہاں پر نہ خدا پر جاتا ہے۔ خدا وند عالم چاہے، اور یہ تمام جو اقتصادی نظام چل رہے ہیں، پیٹرولیم نکل رہی ہے، معدنیات نکل رہے ہیں، سونے کے پہاڑ، کون پیدا کر رہا ہے؟ خدا پیدا کر رہا ہے، وہ تو چاہے ہر گھر میں ہو جاتا، لیکن اس طرح سے یہ نظام تربیت نہیں چلے گا۔ خدا وند عالم اسلام ایک جامع نظام، مکمل دستور زندگی بنا کر دیا ہے، ہمیں اسی طرح سے آپس میں ایک تعاون کر کے چلنا ہے تاکہ جو کچھ ہم یہاں نیکیاں کریں وہاں خدا وند عالم اس کا بہترین جو ہے سلام ملے گا اور یہاں بھی عطا کرے گا۔ تو تمام ائمہ کی سیرت، اور جو قوم جو ترقی کرتی ہے وہ بغیر جو ہے محنت و مشقت کے سدھار کے نہیں کرے گی۔ کسی محقق کا بہت اچھا جملہ ہے کہ غریب لوگ بھی، جاہل لوگ بھی وہی سوچتے ہیں جو امیر اور پڑھے لکھے افراد سوچتے ہیں، سوچ میں فرق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ علیکم السلام، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کوئی ایسا جاہل ہے جو یہ خواہش نہ رکھتا ہو کہ وہ عالم بن جائے؟ تو ملے گا سر۔ کوئی ایسا غریب ہے جو یہ چاہتا ہو کہ امیر نہ بن جائے؟ سب چاہتے ہیں امیر بننا۔ تو فرق کیا ہے؟ یہ جو امیر بنا ہے، امول سے لے کر بڑی سی بڑی فیکٹری، بڑے سے بڑے ادھوگ پتی، ارب پتی کی تاریخ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجیے، وہ جو ہے امیر بن کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے محنت کی، مشقت کی۔ فرق یہ ہے جو اچھی سوچ غریب رکھتا ہے وہ محنت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ بغیر محنت کیے ہوئے وہیں پڑا رہتا ہے۔ ہمیں اچھی سوچ فقط جو ہے ترقی نہیں دے سکتی جب تک ورک نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے۔
تو بہرحال یہ قوموں کی تاریخ ہے. پیغمبر اکرام اکرم نے جو اسلامی حکومت قائم کی، دیکھیے کس طریقے سے آپ نے اقتصادی امور کو منظم کیا. یہ بھی آپ کی تاریخ کے سامنے ہے. بات کو سمیٹتے ہوئے 40 برس پہلے چائنا کی ہسٹری آپ پڑھ لیجیے، آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا چائنا میں. جاپان جو ہے یہ عالمی جنگ کے بعد، غالباً دوسری جنگ کے بعد تباہ ہو چکا تھا. آج جاپان کے جو ہے اقتصاد کہاں پر ہے؟ چائنا بالکل پڑوس ملک ہے ہمارا. 40 برس پہلے کیا تھا؟ آج جو ہے عالمی طور پر اسے کوئی ٹکر دینے والا نہیں ہے. افریقہ ممالک میں جو چائنا کا بزنس چل رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم تم پیسہ نہ تو ہم کام کریں گے، بس کام کر کے ہم پیسہ بھی وصول لیں گے. اس طریقے سے پہلے افریقہ ممالک، عرب کنٹریز میں ہندوستان کام کرتا تھا. اس وقت چائنا نے ہمارے ملکوں کو پیچھے کر دیا. کیا کہتا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، جو چیز ہے ہم پیسہ بنا کے وصول لیں گے. تو اگر یہ لوگ پاپولیشن جو سرکاری آنکڑا ہے وہ انڈیا سے زیادہ چائنا کے، تو چائنا میں غربت کیوں نہیں ہے اور انڈیا میں غربت بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ افریقہ کے کتنے ممالک سے پیچھے ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اس طرح اپنے اقتصاد کو منظم کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا. چائنا نے کیا کیا؟ ہر گھر کو فیکٹری میں تبدیل کر دیا. اب ہم کیا ہیں؟ نفرتوں کے جو ہے کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کے جو ہے پالیسیاں لا رہے ہیں. پالیسی بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے غریب لوگ اس سے کتنا استفادہ کریں گے. ان کو دیکھ کر، امیروں کو دیکھ کر ملک کے نظام کی پالیسیاں نہیں بنائی جاتی. تو اسلام کا جو سسٹم ہے وہ آخری فرد کو دیکھتا ہے کہ ان کو کیسے لیں. کھانے پینے میں کم سے کم توازن. دیکھیں امیری اور غریبی کبھی مٹ نہیں سکتی، لیکن کھانے پینے تعلیم میں توازن تو پیدا ہو سکتا ہے، بیلنس تو ہو سکتا ہے. آلو روٹی کپڑا یہ غریب کو بھی چاہیے، امیر کو بھی چاہیے. اتنی مقدار میں ہو کہ غریب انسان زندگی گزار سکے آبرومندانہ. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم حرکت نہیں کریں گے، ہم امت کو منظم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ لیکچر کا زمانہ نہیں ہے، لیکچر کا زمانہ کبھی نہیں تھا. اہل بیت علیہ السلام نے فقط لیکچر پر اکتفا کیا ہوتا تو جو دوسرے ادیان و مذاہب کا حال ہوا کہ وہ ہسٹری کا حصہ بن گئے. اب ان میں جان نہ رہی، اس میں بھی جان نہ رہ جاتی. اہل بیت علیہ السلام نے فرق کر کے دکھایا ہے. میرے مولا امیر المومنین نے مکے اور مدینے کے راستے میں کتنے کنویں کھود کر صدقے میں دیے ہیں، کتنے باغات لگا کے جو ہے خیرات کیا ہے، خود فاتح کیا ہے، غریبوں کو جو ہے نوازا ہے، یتیموں کو پالا ہے. جب تک یہ حوصلہ نہیں ہوگا ہم اہل بیت کے مشن کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.